محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ، بڑا 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 محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ، بے منت و بے حساب و بے استحقاق دیتا جو اگر ہے تو یا الہی تو ہے، کون و مقام تیرے کرم کی بہار ہے، جلوہ ہر ایک شے سے تیرا اشکار ہے، تو ہے کریم تیرا کرم بے شمار ہے، بس تجھ سے یہ دعا میرے پروردگار ہے، سبتے میں پنجتن کے میری سن لے التجا، بھر دے گلے مراد سے دامن غریب کا، تجھ کو قسم ہے فاتح بدر و حنین کی، تجھ کو قسم ہے بادشاہ مشرقین کی، تجھ کو قسم ہے قلب پیمبر کے چین کی، تجھ کو قسم ہے سرخی خون حسین کی، اکبر کا واسطہ علی اصغر کا واسطہ، بھر دے گلے مراد سے دامن غریب کا، تشنا لبی اصغر معصوم کی قسم، بے چادر یہ زینب و کلثوم کی قسم، تجھ کو سجود سید مظلوم کی قسم، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ، بھر دے گلے مراد سے دامن غریب کا، یا رب رسول پاک کی عظمت کا واسطہ، تجھ کو تیرے حبیب کی الفت کا واسطہ، لطف و کرم کا واسطہ، رحمت کا واسطہ، شہزادی جنا کی طہارت کا واسطہ، موجز نما کے لال کے سطح میں یا خدا، بھر دے گلے مراد سے دامن غریب کا، تمام مومنین مومنات خصوصاً ہمارے بچے جو ہماری قوم کی علامت ہوتے ہیں، عزت مآب علی جناب شہنشاہ تقریر آغا سروج بھائی، جناب وفا حیدرآبادی صاحب، مولانا عزت مآب گنوی صاحب، جناب علی گوہر صاحب اور سرزمین الہ آباد جو علمی ادبی ثقافتی تہذیب کا گہوارہ چاچو ملک صاحب، ان کے بچے اور جولی ملک صاحب، طاہر ملک صاحب، تاریخی امام بارگاہ 400 سال پرانا امام بارگاہ، اکبر بادشاہ نے بھی اس بارگاہ میں آ کر سجدہ کیا اور تاریخی پس منظر میں اس کا نام اللہ والوں کا شہر یعنی الہ آباد پڑ گیا اور یہ دریا آباد ہو گیا اور یہ پورا ہندوستان ایک ہو گیا، ملی جلی ہوئی تہذیب، اور ہم سب جنگل جنگل صحرا صحرا بستی بستی قریہ قریہ گاؤں گاؤں محرم کا چاند افق ادب پر نمودار ہوتا ہے، واسطہ کی سرزمین سے ہمارا بھائی شیر ہندوستان جس نے زینب ام کلثوم کی سوگوار کنیزوں کو پیغام دیا اور ایک امام بارگاہ خطیب سلونی کی بیٹی فاتح خیبر کی لاڈلی عباس اور حسین کی بہن ثانیہ زہرا بانی ازا ام المصائب شریکۃ الحسین جناب زینب کے اس میں گرامی سے وابستہ ایک امام بارگاہ تعمیر ہوا اور مسلسل وہاں 2 مہینہ 8 دن تک مجلس ماتم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں بسط ادب دل کی گہرائیوں اور شوق ولا کی تمام طریقوں کے ساتھ عزت مآب علی جناب نواب صابر صاحب میر منقبت سفیر اعظم سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تمام مہمان جو ہمارے اعزازی ہیں خصوصاً آغا سروج بھائی، جناب وفا حیدرآبادی صاحب، جناب عزت مآب حجر الاسلام مولانا زینبی صاحب اور علی گوہر صاحب اور جو طلاب ہیں ان کا خیر مقدم کریں اور اس کے بعد تلاوت کلام پاک سے آج کا اس تاریخی پروگرام کا آغاز ہوگا اور آخری دن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جو بچے نہیں پڑھ پائیں گے ان کو ہماری بات ہو گئی ہے، جلد سے جلد ان کو دوسرا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ، آمین۔ آئیے آپ کے بیچ حاضر ہیں سفیر اعزاز عزت مآب علی جناب نواب صابر صاحب، مائک پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد واشرنا معہم بظہور صاحب الزمان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور تمام شعراء کرام، تمام طلباء، تمام علماء کرام، 3 دن سے یہ پروگرام ہمارا جاری و ساری ہے اور میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ شکر گزار ہوں تمام شعراء کرام کا، تمام علماء کرام کا اور تمام طلاب کا جنہوں نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی۔ ہم تمام مومنین جس اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہم ان سے محترمانہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کا لنک کو بھی شیئر کریں تاکہ اور مومنین بھی اس کو دیکھ سکیں۔ ہم شکر گزار ہیں فخر ہندوستان جناب آغا سروج صاحب کا کہ وہ ہماری التجا پر لبیک کہتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ ہم
ان کی صحت و سلامتی کے لیے بارگاہ خدا آمین 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 الہی آمین ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کوئی غم نہ الہی ہو۔ آمین الہی آمین امام مظلوم کربلا جناب وفا الہی حیدرآبادی آمین صاحب الہی آمین الہی ہماری آمین چھوٹی سی التجا پر لبیک کہتے ہیں پروگرام میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گوئیں کہ بارگاہ خداوند عالم میں خداوند عالم ان کو صحت عافیت سے رکھے۔ تمام سلامتی دعا علماء کرام جناب الہی آمین الہی حجت الاسلام والمسلمین مولانا زینبی صاحب قبلہ، حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی گوہر صاحب قبلہ، ہم آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کی بھی صحت و سلامتی کے لیے بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہیں کہ خداوند عالم آپ کو صحت عافیت سے رکھے۔ ہم پوری قائم الہی ٹیم کی الہی جانب آمین الہی آمین ہم الہی پوری آمین قائم ٹیم کی جانب الہی سے آپ تمامی حضرات الہی کا آمین شکریہ ادا کرتے ہیں اور آفتاب الہی نظامت بہلول الہی ہند آمین الہی آمین ناظم شکرا نظرت اشرف جناب الہی نجیب آمین الہ آبادی صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا شکرا کرتے ہیں شکرا پوری قائم ٹیم کی جانب سے شکرا کہ آپ بڑے شکرا بخوبی انداز سے اپنی پوری طاقت و توانائی کے ساتھ سے آپ جو بات کہتے ہیں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں۔ ہم آپ کا بھی انشاءاللہ شکریہ آمین ادا آمین کرتے ہیں، آپ کا شکریہ خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ سے معتبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ پروگرام کو شروع کرائیں۔ بہت شکریہ۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ہمارا سلامت رہے، ہماری پوری ٹیم قائم کی سلامت رہے، پوری کائنات پر ذکر حسین، یاد حسین، فروغ حسین، پارہ امام، چہاردہ معصومین کے حوالے سے گروی کرتے ہیں۔ یقیناً جو معتقد ہے بصد اعتقاد کہتے ہیں، مراد پاتے ہیں، باب المراد کہتے ہیں۔ آئیے حضرات کہ ہے منقبت حدیث قصہ کی زبان میں، ہے منقبت حدیث قصہ کی زبان میں، 5 آسمان بیٹھے ہیں ایک سائبان میں، معصومہ کے گھرانے کی عظمت نہ پوچھئے، معصوم پیدا ہوتے ہیں اس خاندان میں۔ آئیے تجھ پر سلام عشق عزاداری حسین، زہرا جنا سے آ گئیں ہندوستان میں۔ ان اشعار کی چھاؤں میں تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں اور اپنے اشعار پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواب صابر صاحب تو غائب۔ بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ شکران شکران یا اللہ اخی۔ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکوثر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تربیت بطول کا اعجاز دیکھیے، قرآن کربلا کو ملا بولتا ہوا۔ آئیے تلاوت کلام پاک سے عزت مآب علی جناب سفیر رضا جناب نواب صابر صاحب نے آغاز کر دیا۔ اب میں بسط ادب دل کی گہرائیوں شوق ملا کی تمام ترقیتوں کے ساتھ عزت مآب علی جناب نظر محمد زینبی صاحب، فخر ہندوستان، انسانیت کے نیر تاباں، اقلیم خداوت سلمہ، ان کی بے پناہ محبت، شفقت، اظہار و قربانی، ساؤتھ افریقہ سے حاضر ہیں۔ مائک پر تقریر کر رہا ہے خطیب غم حسین، پلکوں پہ آنسوؤں کا منبر سج چکا ہے، جہاں الفاظ قطاروں میں دستک دے رہے ہیں۔ آئیے بسط ادب گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کا عنوان یعنی مجاہد کربلا کے عنوان سے شاہکار تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ کیسے مزاج ہیں آپ بسم کے؟ اللہ بسم اللہ بسم اللہ معاف کیجیے گا۔ بسم اللہ، کوئی بات نہیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اعوذ اللہ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا مولانا ابی القاسم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجمعین من الازل الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی ذکر علی عبادہ، صلوات پڑھے محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات سامعین کرام اور خصوصاً ماشاءاللہ ہمارے آفتاب نظامت بہلول ہند شکرا یا اخی۔ جناب نجیب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سفیر اعزا انشاءاللہ زندہ باد ابھی میں زندہ باد سر۔ شکرگزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے مجھے
सवाब में शरीक करने के लिए हुक्म फरमाया। मौला आप हम भी सबको आपका सलामत शुक्रिया रखे। अदा करते हैं आगा, हम भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मौला आप सबको बेशक। सलामत रखे। कल किसी वजह से हाजिर नहीं हो सका क्योंकि थोड़ा कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आमीन। इस वजह से आज आप लोगों को जहमत हुई है। बिस्मिल्लाह। उन्वाने कलाम है मुजाहिद करबला। वो मुजाहिद बेशक बेशक। के जिसके ऊपर करबला की कुर्बानी का पूरा दारो मदार रखा गया। यूं तो हर शहीद अजीम है व अजमत है, बेशक। लेकिन शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम का क्या कहना। इन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी करबला का दारो मदार असगर की कुर्बानी पर रखा। आए हाय हाय। और बारगाह खुदा में आखिरी मुनाजात जो की है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में, वो असगर को गवाह बना के की है। पालने वाले तू गवाह रहना कि मैं तेरी बारगाह में अब उसे कुर्बान करने के लिए भेज रहा हूँ। कयामत तक कायनात में कोई सानी न होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि करबला में शहीद सब हुए, सब ने जुल्म सितम किए हुसैन के लश्कर पे, हुसैन के बेटे पर, हुसैन के भाई पर, लेकिन वाहिद तन्हा ये शहीद करबला है जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम, जिन्होंने दुश्मनों के लश्करों को रुलाया है। और गैर कौमों ने अली असगर की शहादत को पढ़ के ये साबित किया है। बहुत मशहूर और मालूम वाक़या है, माशाल्लाह आप लोग दानिश्वर लोग हैं, पढ़ते हैं, तारीखों में है। जब एक अंग्रेज मौरिख ने करबला की हिस्ट्री को पढ़ा, उसकी समझ में न आया कि हक कहाँ है, बातिल कहाँ है। तो जब हम तारीख करबला देखते हैं तो नमाजी उधर भी मिलते हैं, दाढ़ी वाले उधर भी मिलते हैं, रोजदार उधर भी मिलते हैं, कारी कुरान उधर भी मिलते हैं, और इधर वारिस नमाज, वारिस दीन, वारिस शरीयत, वारिस नबूवत और इमामत और रसालत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में तशरीफ लाए। जब मौरिख ने पढ़ा कि हक कहाँ है, क्योंकि उधर भी मुसलमान नजर आते हैं बज़ाहिर और इधर भी मुसलमान, और जब वो तारीख शहादत पढ़ता हुआ जनाब अली असगर की शहादत पे पहुंचा और उसने देखा कि एक तरफ लाखों का मजमा है और एक तरफ अली का जानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेला, और उनकी गोद में छोटा सा बच्चा 6 महीने का अली असगर। जब जनाब अली असगर की शहादत पे पहुंचा है और उसने देखा है कि इतना बड़ा तीर यजीद का लश्कर हुसैन के इस बच्चे को मारने के लिए लेके आया, और जनाब अली असगर का सिन 6 महीने का, जनाब अली असगर की शहादत को पढ़ के उस मौरिख ने तारीख में लिख दिया कि इस हुसैन के बेटे की शहादत ने पूरी कायनात और मुझ पे यह जाहिर कर दिया कि जो हुसैन के मुकाबले पे थे वो बातिल परस्त थे और हुसैन हक परस्त थे। लिखा है उसने कि पूरी जंग हुसैन के इस बेटे अली असगर ने जीत ली है करबला की। और यह भी लिखा है कि जहां करबला में गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम दार को अलमदार कहा गया है, लेकिन मेरा नजरिया यह है कि करबला के शहीदों का अलमदार अली असगर अलैहिस्सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुर्बानी असगर की कुर्बानी रहगा ना जाएगी। और असगर की कुर्बानी ने, ये देखिए, ये जो बच्चा करबला में हंसा है, ऐसे नहीं हंसा, ऐसे नहीं जाता। बेशऊर हंसते नहीं है, ना रोते हैं। जिनको शऊर नहीं होता, ना उन्हें रोने का शऊर होता है, जो बेशऊर होते हैं, ना उनको हंसने का शऊर होता है। ये तीर लगने के बाद हुसैन के बेटे असगर का मुस्कुराना इस बात की दलील है कि असगर मुस्कुरा के बता रहे हैं कि बाबा हम जीत गए हैं करबला में, हम घबरा के रोया नहीं करते हैं। असगर के मुस्कुराहट ने हुसैन की जीत का ऐलान किया है। इसीलिए छोटे से बच्चे को क्या लक़ब दिया गया है? मुजाहिद करबला। क्या कहना, मुजाहिद करबला। और आजादारो, हाँ, कायनात में बच्चे बहुत हुए। कुरान ने भी कुछ अंबिया के बच्चों का जिक्र किया है,
لیکن کیا کہنا جناب علی اصغر کا. دیکھیے تاریخ کائنات میں باب الحوائج چند ہستیاں ہے، یا تو غازی عباس کا لقب باب الحوائج ہے، زندہ باد زندہ باد. کاظم علیہ السلام کا لقب باب الحوائج ہے، اور یا پھر اس تنہا مجاہد کربلا کا لقب باب الحوائج ہے. ہاں ماشاءاللہ جانتے ہیں باب الحوائج جو حاجتوں کو پورا کرے. آخر وہ کون سی عظمت تھی، وہ کون سی کشش تھی، وہ کون سی فضیلت تھی کہ جو اللہ کے نیک بندوں نے حسین کے اس بیٹے علی اصغر کو باب الحوائج کا لقب دے دیا ہے، جو حاجتوں کو پورا کرے. علی اصغر علیہ السلام کا بھی لقب باب الحوائج ہے. لاکھوں سلام ہو، ہمارے کروڑوں سلام ہو مجاہد کربلا کے، کہ پوری تاریخ کربلا حسین کے بیٹے کی شہادت میں تبدیل کر. اور یہی نہیں، آپ اگر کوفے کے بازاروں کو دیکھیں، اگر آپ شام کے بازاروں کو دیکھیں، جب یہ نوکے نیزہ پہ سر جاتے تھے تو سارے سروں کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا تھا، لیکن جب چھوٹا سا سر علی اصغر کا نظر آتا تھا نیزے پر چمکتا ہوا شام کے بازار میں، جب اس چھوٹے سے سر پہ نظر پڑتی تھی تو ہر ایک کوئی دل رکھنے والا، ہر ایک کوئی انسانیت رکھنے والا یہ کہتا تھا چلیے ہم نے مان لیا حسین خطا پہ تھے، نعوذ باللہ علی اکبر خطا پہ تھے، تو ذرا بتاؤ اس بچے کی کیا خطا، اس بچے کا گلا کیوں کاٹا گیا؟ وہاں بھی بازار کوفہ میں اور بازار شام میں جناب علی اصغر کی شہادت نے اور جناب علی اصغر کے سر نے جو نوکے نیزہ پہ بلند تھا، اس نے حسین کی سچائی کو اجاگر کر دیا ہے، حسین کے حق کو اجاگر کیا ہے. حسین کے بیٹے میں نے راستوں میں شام و کوفہ میں، اور لوگوں نے ظاہر کیا نہیں، یہ جو چھوٹا سا بچہ حسین کا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین حق پر ہے، اسی لیے مجاہد کربلا کیا گیا ہے. فاتحہ کربلا علی اصغر کا نام ہے کہ جس نے پوری کربلا کو فاتح کیا ہے حسین کے نام سے. عزادارو، اس کمسنی میں بچوں کو کیا شعور ہے میدان قتال میں جانے کا، لیکن علی اصغر کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پہ ہیں، ہمارا بابا بھی حق پہ ہے. تو لاکھوں سلام عزادارو مجاہد کربلا، اور قیامت تک دنیا اس بچے کی جہاد کی مثالیں دیتی رہے گی. ذرا سوچئے کہ جب حسین کے بچے ایسے ہیں تو حسین کے جوان کیسے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ. عزادارو، اور ایک شعر پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، آپ سنیں گے شاعری، اور نظامت کا کیا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سلامت رہیے سلامت رہیے. بسم اللہ. زندہ باد. فوج کے بھاگتی فوج کے پیچھے نہ گیا شیر، مگر پیچھا کرتی رہی لشکر کا برابر آنکھیں، پیچھا کرتی رہی لشکر کا برابر آنکھیں. اور سنیے جناب علی اصغر کی شان میں شعر، تو ہی دنیا شجاعت میں دلیر ایسا ہے، تو ہی دنیا شجاعت میں دلیر ایسا ہے، تیر بھی تجھ سے چراتے رہے اکثر آنکھیں. یہ واحد مجاہد ایسا ہے، تیروں نے بھی جس سے آنکھیں چرائی ہے. اور پھر کسی شاعر نے یوں کہا ہے کہ یوں تو ہر ایک شہید نے ہنس ہنس کے جان دی. نظام آفتاب سماعت فرمائے، یوں تو ہر ایک شہید نے ہنس ہنس کے جان دی، اصغر ہنسے تو موت کا چہرہ اتر گیا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سلامت رہیے. چہرہ اتر گیا. زندہ باد. یوں تو ہر ایک شہید نے ہنس ہنس کے جان دی، اصغر ہنسے تو موت کا چہرہ اتر گیا. کیا کہنے جس کے مسکراہٹ نے ظالموں کے چہرے کو اتار دیا ہے. مسکراہٹ نے، یعنی ادھر اصغر مسکرا رہے تھے، ظالم رو رہے تھے. یہ پہلا معجزہ کربلا ہے. توجہ کیجیے، یہ پہلا معجزہ حسین کے اس شیر دل بیٹے نے کربلا میں دنیا کے سامنے دکھایا ہے کہ خود مسکرائے ہیں اور ظالم روئے ہیں. یہ حسین کی جیت کا اعلان نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی لیے مجاہد کربلا کی پوری شہادت کا دار و مدار حسین کے بیٹے اس علی اصغر پہ ہے. انہی جملوں کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے سلامت رکھے، اور اسی طرح سے ذکر اہل بیت جاری اور ساری رہے. اس آشوب ماحول میں بھی آپ نے دیکھا اس
तो 2 लम्हे और आपके लूंगा इस आशोब माहौल में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जिक्र अहले बैत जुड़ा नहीं हुआ है। हमसे जिक्र अहले बैत चाहे वो फजाइल की मंजिल हो और चाहे मसाइब की मंजिल हो जुदा नहीं हुआ है। इसलिए ने वादा किया है, कोई भी लम्हा हो, कोई भी सदी हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी जमाना हो, हुसैन अली रसूल तेरे घर वालों का जिक्र होता रहेगा। एक जरा सा मुद्दा आपको बताता हूं, जो रिपोर्ट आई है करबला से अतबादी अब्बास से नजीब भाई एक रिपोर्ट आई है, वहाँ उसने ये देखा कि करबला में जो भी पहुंचे 1 करोड़ 40 लाख या 20 लाख या 30 लाख इस साल इतना खराब माहौल होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह करबलाए मोहल्ला में 1 करोड़ से कुछ ज्यादा लोग पहुंचे ज़ियारत की बड़े सुकून से। और जब ज़ियारत चली गई तो करबला के मेडिकल टीम ने, डॉक्टरों ने पूछा खुद्दामों से और अतबात अब्बासिया के ट्रस्ट वालों से कि ये बताओ यहाँ जो इतने लोग आए थे 1 करोड़ से ज्यादा, ये बताओ ये कोरोना मर्ज फैला है या फिर कम हुआ है? तो सारे लोगों ने कहा नहीं, ये कोरोना मर्ज ज़ियारत हुसैन में जो लोग आए हैं उनसे फैला नहीं है, बल्कि जो मरीज थे वो कम हो गए। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये करबला का मौजदा है, ये हुसैन का मौजदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबुल हवाए जनाब अली असगर की खिदमत में हाजतों को पेश करते हैं कि मौला आपकी तमाम हाजतों को कबूल फरमाए और मौला आप सबको सलामत रखे। यहाँ भी निशान हैदर करार है उनकी हिफाजत फरमाए और खुदा वली जल्द से जल्द जहान से इस मर्ज मुझी को दूर फरमाए। खुल के अहले बैत बरहमत का यार हमारा। सलामत रहिए सलामत रहिए सलामत रहिए। इज्जत महाब आली जनाब फक्र कौम मिल्लत मखज़न इल्म फिक्र के दरिया अंजुमन इल्म लियाकत नज़र मोहम्मद ज़नवी साहब यकीनन कोशिश से नज़र मोहम्मद ज़नवी के अदब सरफराज है हासिल, जहाँ में इनको बड़ा इम्तियाज़ है। ये जिस जगह ज़मीन पे रहे आसमा रहे बज़्म सुखन बज़्म अज़ब इनको जानो का नाज है। यकीनन वाबस्ता इस वक़्त है ज़ैनब की ज़िंदगी से, तौक़ीर इनकी पूछे कोई दिल अली से उनवा जुदा जुदा है, बातिल मगर बीटा है शमशीर हैदरी से, खुद बात ज़ैनबी से दर ज़ैनब खादिम तकरीर कर रहा है इल्म और इरफान की मेराज कमाल से। सलामत रहिए इज्जत माब। आइए हजरात, नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है, हमारी आंख की पुतली में घर हुसैन का है। अदब से आते हैं कुदसी तवाफ करने को, ये बारगाहे जलालत है, दर हुसैन का है। यानी उस दर का खादिम सरकार हुसैनी जो अश्क निकलता है वो गौहर की तरह है, लुटकर भी मेरा ज़र्फ समुंदर की तरह है। आइए हजरात, इज्जत माब आली जनाब फक्र कौमिल्लत हुजूर इस्लाम, आइए आगा सरोज साहब शहनशाह तखय्युल फक्र हिंदुस्तान इल्म और इरफान की मेराज कमाल से, यानी तूबा की सर्द शाखों पे मेरी निगाह है, शाहीन फिक्र क्यों न उड़े आसमान से, ले आओ आसमान से मिधत की आयतें, जिब्रील आज बात मेरी शायरी की है। शहनशाह तखय्युल फक्र हिंदुस्तान, हिंदील शायरी से है रोशन मेरी हयात, शोहरत है मेरी इसलिए सारे जहान में। मैं बसर अदब गुजारिश कर रहा हूँ इज्जत पाक बड़े भाई आगा सरोज हैदराबादी साहब के तशरीफ लाएं और अपना नजरान अकीदत पेश करें और उसके फौरन बाद इज्जत पाक अली जनाब हुजूर इस्लाम मोहम्मद हाजिर होंगे। मैं बसर अदब गुजारिश कर रहा हूँ इज्जत पाक आगा सरोज हैदराबादी साहब से तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाह। मैं सबसे पहले आप हजरात की खिदमत में इस कामयाब प्रोग्राम की मैं कायम टीवी कनाडा की तरफ से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया किया जाता है और बहुत कामयाब प्रोग्राम रहता है, बहुत दिलचस्पी से देखते हैं और मुसाब होते हैं। और इस वबा की मारामारी में जो घर बैठे बेशक काबिल तारीफ हैं, काबिल कदर हैं। तो मैं सबसे पहले शहजादे की बारगाह में एक मतला एक दोषिया में पेश करूँ। अर्ज किया है कि लश्कर शाम पे क्यों खौफ न तारी होगा। क्या बात है। लश्कर खौफ न तारी होगा, एक असगर की कई लाख पे भारी होगा। क्या बात है। तारी होगा, एक असगर ही कई लाख पे भारी होगा। और फिर देखिए कि
اصغر ہی کئی لاکھ پہ بھاری ہوگا، علی اصغر نہیں رتبے میں کم از اسماعیل، علی اصغر نہیں رتبے میں کم از اسماعیل، ایڑیا رگڑے تو زمزم ابھی جاری ہوگا، علی اصغر ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، واہ 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 بات ہے. پھر پڑھیے بساط ادب ایک بار پھر، مقرر جناب، ایک بار پھر. بھاری ہوگا، ایک اصغر ہی کئی لاکھ پہ بھاری ہوگا، علی اصغر نہیں رتبے میں کم از اسماعیل، ایڑیاں رگڑے تو زمزم ابھی جاری ہوگا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد. بہت بڑا شعر پڑھ دیا بھائی آغا سروج حیدرآبادی صاحب. زندہ باد، زندہ باد، سلامت رہیے. جاری یہ ہوگا. ہمارے بیچ چاچو ملک صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور یہ بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں. یہ امام بارگاہ کے خادم ہیں جناب چاچو ملک صاحب. طاہر ملک صاحب بھی ہیں، جولی ملک صاحب بھی ہیں. محمد اسماعیل، بسم اللہ. ایڑیاں رگڑے زمزم ابھی جاری ہوگا. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب. طاہر صاحب کے لیے دعا کی جائے گی انشاءاللہ. سلامت رہیے. تو زمزم ابھی جاری ہوگا. بہت بڑا شعر پڑھ دیا جناب، بہت بڑا شعر پڑھ دیا. زندہ باد آغا صاحب. اب یہ شعر سماعت فرمائے ماتم کے بسم حوالے اللہ، سے اس رخ سے کسی بسم نے اللہ، نہیں بسم اللہ، بسم اللہ. کہ ایڑیاں رگڑے تو زمزم ابھی جاری ہوگا، اور کیا سینہ بات ہے. زخمی تو سکون ملتا ہے، ہائے ہائے ہائے، زخمی تو سکون سکون ملتا مل ہے، سینہ ماتم سے ہو زخمی تو سکون ملتا ہے، ہاتھ روکوں تو لہو آنکھ سے جاری ہوگا، سینہ ماتم سے ہو زخمی تو سکون ملتا ہے، واہ واہ سینہ واہ واہ ماتم واہ سے ہو واہ زخمی واہ. تو سکون ملتا ہے، ہاتھ روکوں تو لہو آنکھ سے جاری ہوگا، ہاتھ کیا بات ہے. آنکھ سے جاری ہوگا. اور شعر دیکھیے بسم اللہ، بسم اللہ. کہ ہے دیر حکم شہ کی، مرنے کا غم نہیں. شعر پیش کر رہا ہوں. ہے دیر حکم، زندہ باد، زندہ باد، ہے زندہ دیر باد. آغا سروج حیدرآبادی. دیکھیے یہ ہمارے ساتھ کمشنر صاحب بھی آ گئے ہیں، جناب طاہر ملک صاحب بھی آ گئے ہیں اور یہ بھی آپ کو سن رہے ہیں. پیش کر رہا ہوں میں. کہ ہے سبحان دیر، اللہ، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ. کہ ہے دیر حکم شہ کی، زندہ مرنے باد، کا زندہ غم باد. نہیں ہے، سبحان ہے اللہ. شہ کی مرنے کا غم نہیں ہے، لشکر کا ہر سپاہی لشکر سے کم نہیں ہے. سبحان، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ، زندہ باد. ہے دیر حکم شہ کی، مرنے کا غم نہیں ہے، لشکر کا ہر سپاہی لشکر سے کم نہیں ہے، جی لشکر نے مسکرا کر ابھی آپ کو تیرے انٹروڈکشن کراتے ہیں. مسکرا کر، اصغر نے مسکرا کر تیرے ستم سے پوچھا، اے ہائے میرے ہائے ہائے، اصغر نے مسکرا کر تیرے تیرے ستم سے پوچھا ہے. اے میرے خون کے پیاسے کچھ خون تو کم نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، کیا کہنے ہیں جناب، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. سلامت رہیے، سلامت رہیے بھائی. سلام. پھر ہاتھ جوڑ کر ایک بار پھر پڑھیے. آگا بھائی ایک بار پھر بول دیجیے، مہربانی ایک بار پھر بول دیجیے. مرنے کا غم نہیں ہے، لشکر کا ہائے ہائے، لشکر سے کم نہیں ہے. اور اصغر ہائے نے ہائے ہائے، تیرے ستم سے پوچھا، اے میرے خون کے پیاسے کچھ خون تو کم نہیں ہے، اے میرے خون کے پیاسے کچھ خون تو کم نہیں ہے، کچھ خون تو کم نہیں ہے. اور ایک شعر صرف ایک مطلب سنا رہا ہوں، شاید یہ بھی بسم نیا اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، کہ اب بسم خیال اللہ. کہ اب خیال ہے تشنا کامی تک نہیں سرور کے ساتھ. جی جی جی، بسم اللہ. اس کے بعد آپ کا نمبر ہے بھائی صاحب، آپ کا نمبر ہے. بسم اللہ، زندہ باد، زندہ باد. سلامت رہیے، سلامت رہیے، سماعت فرمائے. اب سلامت خیال رہیے. ہے تشنا بسم اللہ. کامی تک نہیں سرور کے ساتھ. اب سلام، خیال زندہ ہے باد. تشنا کامی سلامت تک رہیے، نہیں سلامت رہیے. سلام. اس کے بعد آپ کا نمبر ہے. زندہ باد، زندہ باد. اصغر کے ساتھ. اس کے بعد آپ کا نمبر ہے بھائی. جی سلامت.
آپ ادھر متوجہ رہیں. اب خیال بسم اللہ جی نجیب صاحب سنیے, جی آگا پڑھ لیں آپ. سن رہے ہیں کہ اب خیال تشنا کامی تک نہیں سرور کے ساتھ, دفن کرائے اسے بھی لاشے اصغر کے ساتھ, دفن کرائے اسے بھی لاشے اصغر کے ساتھ. اب خیال تشنا کامی تک نہیں سرور کے ساتھ, دفن کرائے اسے بھی لاشے اصغر کے ساتھ, دفن کرائے اسے بھی لاشے اصغر کے ساتھ, لاشے اصغر کے ساتھ. اور سلام کے کچھ شعر میں پیش کر دوں کہ یہ ترنم سے پہلے ایک دو چار شعر اور سن لیجئے کہ ملک میں اور خدا میں کیا خبر کیا عہد و پیما ہے. ہلو, ملک میں اور خدا میں آواز آ رہی ہے, پڑھیں آپ. جی ملک میں اور خدا میں کیا خبر کیا عہد و پیما ہے, درے زہرا پہ درزی ہے درے جنت پہ رضواں ہے. ملک میں اور خدا میں کیا خبر کیا عہد و پیما ہے, درے زہرا پہ درزی ہے درے جنت پہ رضواں ہے, درے جنت پہ رضواں ہے. اور شعر دیکھیے, شب ہجرت علی جس طرح پیغمبر نظر آئے, شب ہجرت علی جس طرح پیغمبر نظر آئے, سپاہ شام نے اصغر کو یہ سمجھا کہ قرآن ہے, سپاہ شام نے اصغر کو یہ سمجھا کہ قرآن ہے, کہ اصغر کو یہ سمجھا کہ قرآن ہے. علی اصغر ہوئے ہیں تیر کھا کر منقلب لیکن, علی اصغر ہوئے ہیں تیر کھا کر منقلب لیکن, وہ ننھی مٹھیوں میں اب بھی بیعت کا غریباں ہیں, وہ ننھی مٹھیوں میں, وہ ننھی مٹھیوں میں اب بھی بیعت کا کیا کہنا ہے, واہ 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 واہ, غریباں ہیں, اب بھی بیعت کا غریباں ہیں. اور دو تین شعر اس کے بعد میں ترنم سے سلام پیش کروں گا. یہ سماعت فرما دیں, بالکل تازہ شعر ہیں کہ زمین دی گئی تھی کہ کربلا کے سائے میں اور الخما کے سائے میں اور خدا کے سائے میں, زمین میں ایک مطلب دو تین شعر میں پیش کر رہا ہوں. یہ سماعت فرمائیں. عرض کیا کہ دیکھیے تو بیٹھا ہے کون آ کے سائے میں, دیکھیے تو بیٹھا ہے کون آ کے سائے میں, عرش ہے کہ کعبہ ہے کربلا کے سائے میں, دیکھیے تو بیٹھا ہے کون آ کے سائے میں, عرش ہے کہ کعبہ ہے کربلا کے سائے میں, کربلا کے سائے میں. اور موج موج ہے اس کی رشک زمزم و کوثر, موج موج ہے اس کی, موج موج ہے اس کی رشک زمزم و کوثر, جب سے چشمے گریاں ہے الخما کے سائے میں, موج موج ہے اس کی رشک زمزم و کوثر, جب سے چشمے گریاں ہے الخما کے سائے میں, الخما کے سائے میں. آپ حضرات کی آواز نہیں آ رہی ہے, کچھ رسپانس سمجھ میں نہیں آ سن رہے ہیں, رہا. ہم لوگ بڑے دھیان سے سن رہے ہیں آپ کو, ماشاءاللہ خوب پڑھ رہے ہیں آپ, پڑھیے. موج موج ہے اس کی چشمے زمزم و کوثر, جب سے چشمے گریاں ہیں الخما کے سائے میں. اور یہ شعر خاص طور پہ سماعت فرمائیں کہ کوئی کہہ نہیں سکتا, نجیب صاحب, کوئی کہہ نہیں سکتا تم کو دیکھ کر عباس, کوئی کہہ نہیں سکتا تم کو دیکھ کر عباس, تم کو دیکھ کر عباس, پرورش نہیں پائی فاطمہ کے سائے میں, کوئی کہہ نہیں سکتا تم کو دیکھ کر عباس, پرورش واہ 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 واہ, کے سائے میں, پرورش نہیں پائی فاطمہ کے سائے میں. اور حضرات ایک نعرہ صلوات کا سہارا دے, میں ترنم سے کچھ شعر محمد و آل محمد. جزاک اللہ بھائی, سبحان اللہ. شو صاحب, نجیب صاحب آپ کا مائک جو ہے نا, مائک بند ہے نجیب صاحب آپ کا. نجیب صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے, بالکل ان کی آواز آتی ہے وہ تو تھوڑا سا مائک انہوں نے انمیوٹ ہے, انمیوٹ کرے مائک کو, میوٹ ہے آپ کا مائک. جی کھل گیا, کھل گیا. بسم اللہ, بسم اللہ جناب. منفرد کلام پیش کریں کہ ایک شعر گوہری نایاب ہے. سلامت رہیے, سلامت رہیے آگا بھائی. بسم اللہ. بہت خوب پڑھا ماشاءاللہ. شہزادی کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ, بسم اللہ. کسیا کے نام سے تمہیں
दिया किसी नाम से तुम्हें ने डरा दिया और क्या था शाहिदी ने उसे क्या बना दिया अच्छा चल रहा है और क्या था शाहिदी ने उसे क्या बना दिया सुभान अल्लाह क्या बात है यहाँ के नाम से तुम्हें किसने डरा दिया ना अली से मुश्किलें आसान हुई मगर नादे अली से मुश्किलें आसान हुई मगर मुश्किलात में हंसना सिखा क्या बात है जनाब वाह 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 क्या बात है दिया क्या असगर ने मुश्किलात में हंसना सिखा दिया क्या बात है जिंदाबाद जिंदाबाद सलामत रहिए आसान हुई क्या बात है मुश्किलात में हंसना सिखा दिया देखिए तुम्हारे चलने के निसार तुम्हारे चलने के मैं निसार तुमने के दीन को चलना सिखा दिया तुमने के दीन को चलना सिखा दिया क्या बात है क्या बात है क्या बात है तुम्हारे के मैं तुमने खुदा के दीन सिखा दिया क्या कहने सुभान अल्लाह दिया देखिए असगर तुम्हारे हंसने पे है फौज शाम असगर तुम्हारे हंसने पे रोती है फौज शाम माने चलेगा किसका को निशाना बना दिया आवाज आ रही है किसी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बहुत ही हमत अंगोश बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान पे रोती है फौज जिंदाबाद जिंदाबाद को निशाना बना दिया क्या बात है आगा भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के फन पे जो नाजा था की रंगत पे जो नाजा था हुरमला
کیا کیا ترکیب استعمال کر رہے ہیں. زندہ باد زندہ باد. زبان ہنسی میں اڑا دیا نازا تھا ہرملا اس فن کو زبان ہنسی میں اڑا دیا. کیا بات ہے کیا بات ہے جناب کیا بات ہے. افغانی کے فن پہ جو نازا تھا ہرملا کیا بات ہے. زبان ہنسی میں اڑا دیا. اور یہ شعر بھی کیا بات ہے آغا بھائی. جو یادیں اصغر بے شیر آ گئی. زندہ باد بسم اللہ. زندہ باد زندہ باد. سلامت رہیے. جو یادیں اصغر بے شیر گئی بھی دھڑکنوں ہی کو جھولا بنا دیا. دل نے بھی دھڑکنوں ہی کو جھولا بنا دیا. ہائے 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 ہائے. بہت بہت نئی بات پیش کیا. شاعری کی دنیا میں ایک نیا استعارہ پیش کر دیا جناب. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سلامت رہیے. بہت ہی منفرد یکتا ہے. جو یادیں آ گئی دھڑکنوں ہی کو جھولا بنا دیا. بسم اللہ. یہ آخری شعر تمام ناظرین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الہی آمین. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. سلامت رہیے. کارکنان کی خدمت پیش کر رہا ہوں. آپ حضرات بسم اللہ خدمت کو سلام کرتے ہوئے کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. الہی آمین. سلامت رہیے. مادر شبیر نجیب بھائی نجیب صاحب جی جی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سلامت رہیے. مادر شبیر نہیں ہے ساتھ کسی کا لیا دیا. کیا بات ہے بھائی. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. در شبیر کے سوا جاتا نہیں ہے ساتھ کسی کا لیا دیا. احمد تمام. زندہ باد زندہ باد. میں حسین میں کچھ بھی نہیں سروش. ہائے ہائے ہائے. زندہ باد. حسین میں کچھ بھی نہیں سروش. ایک آسمان تھا وہ بھی زمین میں چھپا دیا. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سلامت رہیے سر. میں کچھ بھی نہیں سروش. زندہ باد. تھا وہ بھی زمین دیا.
کے نام سے تمہیں ڈرا دیا، اور کیا تھا شاہ دین اسے کیا بتا دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بسم اللہ، شکراً، بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، سلامت آواز آ رہیے۔ رہی ہے؟ جی جی بالکل، بہت اچھی، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زندہ بسم باد، اللہ زندہ باد۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ۔ سبحان اللہ۔ اذان گرامی، میں سب سے پہلے تو بے شک، بہت محبت خواہ ہوں بے شک، شکر، آپ خدمت میں بھی اور نجیب بھائی خدمت میں، کہ شکر۔ آپ حضرات نے متعدد مرتبہ گزارش کی، حکم دیا مجھے، میں حاضر نہیں ہو سکا اپنی مصروفیت کی بنیاد پر، اور آج بہرحال یہ شرف نصیب ہوا کہ آپ حضرات کے سامنے ذکر شہزاد انشاءاللہ، سلامت رہیے، سلامت، سلامت آپ رہیے، کا بہت سلامت رہیے۔ شکریہ ادا کافی شکریہ سال ادا کرتے ہیں ہم آپ مبارکباد کا۔ چاہوں گا میں القائم ٹی وی کے حکمران کا بھی اور نجیب بھائی کا بھی، کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اس عظیم عبادت میں شریک ہونے کا۔ ہم بھی قائم ٹیم کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ سلامت رکھے اچھا، آپ تو ہم ابھی لائف کر رہے ہیں بھائی، کی عظیم عبادت کا طریقہ واقعا آپ حضرات نے اس سلسلے کو قائم کر کے، اس تذکرے کو عالمی بنا کر کے کائنات میں بتا دیا۔ ذکر حسین نے حالات، گردشوں اور مشکلات کی بنیاد کبھی رکا نہیں کرتا، حالات ناخوشگوار ہوں، تذکرہ اتنا ہی زیادہ لائف کر رہے ہیں، نجیب بھائی کینیڈا سے مائک ابھی میوٹ بات پہ کریں اپنا، نجیب بھائی میوٹ کر کے بات کریں آپ۔ جی جی، بسم اللہ۔ اذان گرامی، تذکرہ اس شہزادے کا ہے جسے علی اصغر کہتے، نام تو علی ہے، جو علی ہو بہرحال وہ علی ہوتا ہے، اسے چھوٹا نہیں سمجھا سکتا۔ علی کے معنی ہی کرتے ہیں، اور اگر آپ محسوس کرنا چاہیں چند باتیں شہزادے کے حوالے سے کہنا چاہوں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ خالق کائنات نے جناب علی اصغر کی پوری زندگی کربلا کے لیے اور عظیم مشن کے لیے ہی بنائی تھی اور خلق کی تھی۔ جس وقت سفر کا آغاز کیا جناب علی اصغر نے، صرف 18 دن کی عمر تھی، اور اس کے بعد آغاز سفر ہے، مسلسل سفر ہے شریعت کے لیے، مسلسل سفر ہے توحید کی بقا کے لیے، مسلسل سفر ہے شریعت کی تحفظ کے لیے، زندہ باد، زندہ باد۔ اور اس مسلسل سفر نے یہ بتا دیا کہ بقائے دین و شریعت کے لیے سین و سال کی قید نہیں ہے، عمر مانی نہیں ہوتی، حوصلہ اور جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ غور فرمائیں، بات میں کروں جناب علی اصغر کی بصیرت کی، ان کے فہم و شعور کی، تو اندازہ ہو جائے گا، تاریخ گواہ ہے، وقت رخصت ایک بھائی کے دل میں بہن کے لیے کتنی ہمدردی ہو سکتی ہے، یا ایک بھائی کے دل میں بہن کے لیے کتنی محبت ہو سکتی ہے، اس کا اظہار 18 دن کی عمر میں جناب علی اصغر نے کر کے بتا دیا۔ جب بہن صغرا سے تاکہ دنیا دیکھے اور یہ احساس اس رشتے کو باقی رہے کہ بہن گھبراؤ نہیں، اگر کوئی نہیں ہوگا تو یہ چھوٹا اصغر آپ کے ساتھ ہوگا۔ اب یہیں پر وہ مقام ہے، صاحبان فہم و شعور تشریف فرما ہے، آپ ذرا محسوس کریں جو منظر تاریخ نے پیش کیا ہے کہ وہ خواتین جن کے سینوں میں ماں کا دل ہے، وہ جناب اصغر کو لینے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں، مگر بھائی بہن کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ جانے وقت کے امام نے کس لب و لہجے میں شہزادہ اصغر کے کان میں کون سا فقرہ کہہ دیا کہ اپنی عزیز بہن کو نہ چھوڑنے والا کربلا کے مجاہد اپنی عزیز بہن کو چھوڑ کر کے امام وقت کی آغوش میں آ گیا، اور قیامت تک
تاریخ علی اصغر پڑھنے والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جب بات دین کی بقا کی ہو تو اپنی عزیز سے عزیز شے کو بھی قربان کرنے کا حوصلہ جناب علی اصغر سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جسے چھوڑنے مگر بقائے دین و شریعت کی جب بات آ گئی، امام وقت نے شاید جب نصرت کے لیے آواز دی تو اسی وقت جناب علی اصغر نے اپنی عزیز بہن کو چھوڑ کر کے بتا دیا بابا میں تو پیدا ہی ہوا ہوں نصرت اسلام کے لیے، مجھے تو اللہ نے بھیجا ہی ہے دین کی بقا کے لیے، میں دین کے تحفظ کے لیے اپنی عزیز بہن کو تنہا چھوڑنے کے لیے آتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ فکریہ ہے اس راز کو آج تک دنیا حل نہیں کر پائی، کیا حسین نے کہا، کیا اصغر نے سمجھا، مگر ہم اتنا ضرور محسوس کیا کہ وہ ننھا شہزادہ ہمک کر کے امام کے آغوش میں آ گیا۔ ہوئے تھے ابھی، اور اس کے بعد کی ساری معاملے اگر آپ مشاہدہ فرمائیں تو بھی بات کہنے کا دل چاہتا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا طاقتور دشمن ہو جو اپنے آپ کو بہت قوی سمجھ رہا ہو، عجب طرز ہے جناب علی اصغر کے حملے کا، عجب انداز ہے دشمن کو شکست دینے کا۔ کہتے ہیں کوئی انسان طاقت کا مظاہرہ کرے اور اپنے آپ کو بہت قوی سمجھ رہا ہو، بہت زیادہ پاورفل سمجھ رہا ہو، اس کے پورے پاور کی حیثیت تب سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کون ہے۔ ایک چھوٹا سا، ظاہراً چھوٹا دکھنے والا، قد و قامت کیا کہنا، سے بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا دنیا کی نگاہوں میں، تاریخ کی نظروں میں، مورخین کی تحریر میں 6 مہینے کا بچہ، کم سن سا وجود، مگر اس کم سن کے سامنے جب دشمن اپنی پوری طاقت سب سے ماہر تیر انداز کو بلا رہا ہے تو اس کے اس تیر انداز کو بلانے سے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی نگاہ میں چھوٹے اصغر کی اہمیت کتنی ہے۔ وہ اس شہزادے کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اپنی طاقت کا استعمال کرنا، اپنے ماہر ترین تیر انداز کو بلانا، اور ماہر ترین تیر انداز کا اپنے ترکش سے سب سے وزنی تیر کا استعمال کرنا، یہ ساری باتیں اس طرف اشارہ کر رہی تھی کہ جسے دنیا 6 ماہ کا سمجھ رہی تھی وہ دشمنوں کی نظر میں عباس و علی سے بڑا نظر آ رہا تھا۔ ان کی نگاہوں میں اتنا طاقتور تھا کہ انہوں نے اپنے اعتبار سے سب سے وزنی تیر استعمال کیا۔ ارے میری جان قربان، شہزادے علی اصغر کے طرز حرب کے اوپر، طرز جنگ کے اوپر ہمیشہ دشمن کو تیر و تلوار سے نہیں مارا جاتا، ہمیشہ دشمن کو گولی و بارود سے نہیں مارا جاتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کی قوت کو نظر انداز کر جاؤ وہ خود ہی مر جاتا ہے، دشمن کی طاقت کا مذاق اڑا دو خود ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ شاید جناب علی اصغر نے اس حرملہ جیسے ماہر تیر انداز کے 3 پھل کے تیر کے سامنے اسی طرز کو استعمال کیا، اے حرملہ ابھی اپنی اور طاقت سمیٹ، اپنے اور قیمتی اسلحے لے کر کے آ، یہ تو میرے سامنے کھلونے جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ 6 ماہ کے بچے کی مسکراہٹ، بچے کا مسکراہٹ، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 ہنسی کا آ جانا، یہ فقط ہنسی نہیں تھی، دشمن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اس کی قوتوں کی تحقیر کی جا رہی تھی، جس سے اسے اندازہ ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں، سب سے بڑی قوت لے کر کے آئے ہوئے ہیں، مگر حسین کے سپاہیوں کا سب سے چھوٹا سپاہی اس طاقت کو ہنس کے اڑا کے بتا دیتا ہے کہ یاد رکھنا تمہاری نظر میں جو بڑی سے بڑی قوت ہو وہ ہمارے سپاہیوں کے سب سے چھوٹے سپاہی کی نظر میں بہت معمولی ہوا کرتی ہے۔ عزیزان محترم، اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ کربلا میں جناب علی اصغر کا وجود کتنا اہم تھا، کس انداز سے جناب علی اصغر نے اس دشمن کا مقابلہ کیا۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گا، وقت زیادہ نہیں لوں گا میں آپ کا۔ جناب علی اصغر، عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گہوارے سے گر گئے، مگر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ گرے نہیں تھے، امام وقت کی نصرت کے لیے شہزادے نے اپنے چھوٹے قدم بڑھائے تھے۔
قدم چھوٹے ہونے کی بنیاد پر، کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے، واہ دوبارہ واہ واہ۔ بلندی کی ہونے کی بنیاد پر دنیا نے سمجھا کہ گر گئے، مگر شہزادے نے چھوٹے قدم بڑھا کے بتا دیے کہ نصرت امام کے لیے بڑھنے والا ہر قدم اپنے اعتبار سے قیمتی ہوا کرتا ہے، اس کے چھوٹے یا بڑے ہونے پہ کبھی غور نہ کرنا۔ جس حوصلے سے میرا بڑا بھیا علی میدان میں گیا تھا، اسی حوصلے سے میں بھی میدان میں آ رہا ہوں۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امام حسین نے دشمن کے چہرے سے اسلام کی نقاب ہٹانے کے لیے جتنی بھی قربانیاں پیش کی، وہ ساری قربانیاں اس لیے تھیں کہ ان دشمنوں کے چہرے سے نقاب اسلام ہٹ جائے، مگر جناب علی اصغر کو اس لیے لے کر کے آئے تھے کہ ان دشمنوں کے چہرے سے فقط اسلام کی نقاب نہیں بلکہ انسانیت کی نقاب بھی اتر جائے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ان کے لیے بربنا انسانیت ہمدردی پیدا ہو جائے، مگر امام حسین نے جناب علی اصغر کو کربلا میں پیش کر کے بتا دیا کہ یہ فقط یہ نہیں کہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں انسان جیسے دل بھی نہیں پائے جاتے، انسانیت کے احساس بھی نہیں پائے جاتے۔ اگر ذرا سی انسانیت بھی ہوتی تو 6 ماہ کے بچے پہ ستم نہیں کیا جاتا۔ عزیزان محترم، یا یوں کہہ دوں کہ جس ہستی کو نبی اکرم نے چراغ ہدایت کے عنوان سے متعارف کرایا، اس چراغ کی سب سے روشن لو کا نام علی اصغر ہے۔ نبی کریم نے جس ہستی کو کشتی نجات کہہ کے تعارف کرایا، اس کشتی نجات کے اوپر نصب ہونے والے پرچم کو علی اصغر کہا جائے تو شاید بیجا نہ ہوگا، کہ جس کے ذریعے سے دنیا اس کشتی کی اہمیت کو پہچان سکتی ہے، کشتی کی عظمت کو سمجھ سکتی ہے۔ عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ بہت سی باتیں جو جناب علی اصغر کے حوالے سے فقط مصائب کی روح سے بیان کی جاتی ہیں، اگر ذرا اسے غور سے دیکھا جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں فقط مصائب نہیں بلکہ یہاں شجاعت اور بہادری اور فضائل کے پہلو بھی پائے جاتے ہیں۔ عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ تیر لگ گیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب تیر چلا، ننھے مجاہد نے یہ محسوس کیا کہ کہیں تیر میرے بابا تک نہ پہنچ جائے، لہذا اس ننھے مجاہد نے بڑھ کے اپنا گلا تیر کے سامنے رکھا، جسے کہتے ہیں ہمک کے بڑھے اصغر۔ تیر گلے پہ آیا، اب ظاہر سی بات ہے گلا تو بہرحال چھوٹا تھا، 3 پھل کا تیر تھا جو وہاں پہ تجاوز کر کے مولا حسین تک پہنچا، مگر 6 ماہ کے مجاہد نے اپنا جہاد کا فریضہ ادا کرتے ہوئے اپنا گلا تیر کے سامنے پیش کر کے امام میں وقت کو یہ پیغام دے دیا کہ بابا میں قد میں ضرور چھوٹا ہوں مگر حوصلے میں بھیا اکبر سے کم نہیں ہوں۔ عزیزان گرامی، شاید یہی وجہ ہو کہ اس 6 ماہ کے ننھے سے آپ محسوس کریں اس چیز کو، جو اہتمام ہے خدا کی طرف سے اس 6 ماہ کے لیے، جو اہتمام ہے مولا حسین کی جانب سے اس ننھے مجاہد کے لیے، وہ اہتمام دیگر شہداء کے لیے نظر نہیں آتا۔ جس وزن کو محسوس کیا ہے امام حسین نے اس 6 ماہ کے شہزادے کو لے کر کے، اب بہرحال یہ پہلو احساس کا ہے، اور بھی لاشیں لائے مولا حسین، مگر جتنا وزن اسے اٹھانے میں محسوس کیا اتنا وزن کسی اور لاش کو اٹھانے میں محسوس نہیں کیا۔ اللہ جانے اس کمسنی میں کتنا وزن تھا کہ جسے اس لمحے محسوس کیا جا سکتا ہے جب شہزادی زہرا کا یہ لال کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے اور زبان پہ فقرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی، میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، یہی وہ شہزادہ ہے جس کی شہادت بھی کربلا میں منفرد ہے، ایسی شہادت کسی اور شہید کی نہیں۔ اب میں اگر انفرادیت بیان کرنے لگوں، قد کے اعتبار سے سب سے منفرد ہے، حوصلے جذبے کے اعتبار سے سب سے منفرد ہیں، شہادت کے مقام کے اعتبار سے سب سے منفرد ہیں، اور
جس شان اور وقار سے لائے گئے ہیں میدان میں، وہ آنے کا انداز بھی سب سے منفرد ہے۔ یہ ساری انفرادیت شہزادے علی اصغر کے لیے ہے، جو اتنی چھوٹی سی عمر میں بڑا وقت لگ جاتا ہے کسی کو زمانے میں مشہور ہونے کے لیے، بڑا وقت صرف ہو جاتا ہے کسی کا زمانے کے اوپر محیط ہونے کے لیے، مگر لاکھوں سلام اس ننھے شہزادے، اس ننھے مجاہد کو، جس نے فقط 6 ماہ کی مختصر سی مدت میں اپنے وجود کو پوری کائنات پہ ایسا محیط کر دیا کہ آج جب شہزادے علی اصغر کے چاہنے والے ماہ محرم کے عشر اول کے پہلے جمعے کو یوم علی اصغر کے نام سے مناتے ہیں تو آج بھی باطل قوتیں لرز اٹھتی ہیں، پھر اسی اصغر کا تذکرہ، پھر اسی اصغر کی باتیں، پھر اسی اصغر کا نام۔ میں کہنا چاہوں گا اگر آج یوم علی اصغر کی یاد کو تصور کر کے آج باطل لرز رہا ہے تو ذرا اندازہ لگائیے، جب نام میں اتنی تاثیر ہے دشمن کانپ رہا ہو تو وجود جب خود رہا ہوگا تو کیا اثر رہا ہوگا، کیا ہیبت رہی ہوگی۔ میں اپنے لفظوں میں کہوں، تھے جناب علی اصغر قد میں چھوٹے، مگر ہیبت میں کہیں علی جیسی ہیبت، کہیں عباس جیسی ہیبت نظر آ رہی تھی۔ اور بس یہی وجہ ہوگی کہ آج بھی کائنات جناب علی اصغر کے حوالے سے اپنی دعائیں قبول کراتی ہے، جناب علی اصغر کے واسطے سے اپنی مرادیں طلب کرتی ہے۔ واہ اس حسین کے شیرخوار کی عطا، کیا کہنے اس کا باب الحوائج ہونا کہ اس کمسنی کے عالم میں کائنات کو اتنا عطا کر دیا ہے کہ دنیا اس کا حساب نہیں لگا سکتی۔ تو مجھے اتنا تو کہنے دیجئے، جب 6 ماہ کے علی کی عطا اتنی عام ہے، جو اس علی کا دادا ہے اس کی عطا کتنی عام ہوگی، اس کی عطا کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا وقار ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے یہ اس گھر کی عطا ہے جو سب کے لیے عام ہوا کرتی ہے۔ بس میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا ان فقروں کے ساتھ۔ مجھے کسی شاعر کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں، نجیب بھائی سن لیجئے گا، طاہر بھائی آپ بھی، آغا صاحب عرض کرنا چاہوں گا، وہ بڑے پیارے مجھے پسند ہے لہذا عرض کر رہا ہوں کہ غرور فوج کا اصغر نے آ کے توڑ دیا، غرور فوج کا اصغر نے آ کے توڑ دیا، گلوے خشک سے ناوک کے رخ کو موڑ دیا، اور قیامت ہوتی بپا گر صغیر جنگ کرتا، قیامت ہوتی بپا گر صغیر جنگ کرتا، کہو حسین کے بچے نے ہنس کے چھوڑ دیا، کہو حسین کے بچے نے ہنس کے چھوڑ دیا، کیا کہنا، واہ واہ واہ، کہو حسین کے بچے نے ہنس کے چھوڑ دیا، ہنس کے چھوڑ دیا۔ انہی فکروں کے ساتھ بارگاہ رب میں دعا گو ہوں کہ پروردگار شہزاد علی اصغر کے صدقے میں کائنات کے ہر عزادار کی آغوش کو ایک ماتمدار حسین، ایک علمدار پرچم عباس کے ذریعے آباد کر دے۔ معبود شہزاد اصغر کے صدقے میں اس کائنات سے اس وبائی بیماری کا خاتمہ فرما، تمام اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اگر کوئی بندے مبتلا ہے پروردگار بیمار کربلا کا واسطہ، ننھے مجاہد کا واسطہ، اسے شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، ہم سب کی حاجات کو قبول فرما، مریضوں کو شفا عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور بالخصوص تمام خدمت گزاران ذکر اہل بیت کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان سب کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔ پروردگار اس قائم ٹی وی کے تمام اراکین، نجیب بھائی، صابر صاحب، آغا صاحب اور دیگر تمام وہ افراد جو لوگ بھی ہیں اس کار خیر میں شریک ہیں، اللہ ان سب کو تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما، اور ہم سب کو پوری کائنات کے تمام محبان اہل بیت کو آپس میں اتحاد، اتفاق اور محبت اہل بیت کے ساتھ جینے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کی دلی دعا یہ ہے کہ پروردگار ائمہ بقی اور شہزاد زہرا کے روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، ہم سب کو کار تعمیر میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں شرف زیادہ نصیب فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، فرزند زہرا، منتقم خون حسین، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بہت بہت شکریہ، بہت بنائشیں، خدا سلامت رکھے آپ حضرات کو۔ جزاک اللہ۔
हम अली जनाब किबला काबा मौलाना अली गौहर साहब किबला का कायम टीम की जानिब से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की, और हम बारगाह खुदावंद आलम में दुआगो हैं कि खुदावंद आलम अली जनाब किबला काबा मौलाना मोहम्मद अली गौहर साहब को खुदावंद आलम अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और हम अब इजाजत चाहते हैं। जनाब नजीब साहब, आप सुन रहे हैं आवाज? जनाब नजीब साहब, शायद रुखसत हो गई। नजीब साहब, मेरे ख्याल से उनका नेट इशू है। हाँ, बस वो प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह फिर इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। जाजिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हम शुक्रिया अदा करते हैं। फ़कत वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ा महबूब घराना अबू तालिब का घराना, 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 बड़ा महबूब घराना अबू तालिब का घराना।